we are bringing on board the best possible people and the best possible resources. ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم بہترین کے لیے اور سب سے آگے ہونے کے لیے کی پوزیشن میں. ہم نے یہ ایک ہماری کمپنی کا ویژن رہا ہے, ہمارے سی او بریر نذیر کا ویژن رہا ہے کہ جو ہم نے وی ڈونٹ وانٹ ٹو پروڈیوس آر ٹک ٹاکرز. ہم نے بیسیکلی وہ بچے پیدا کرنے ہیں, انٹرپرینیور پیدا کرنے ہیں. روایتی تعلیم سے ہٹ کے ہم نے باقاعدہ طور پر اپنے بچوں کو ایسا اسکل سیٹ دینا ہے جس سے وہ جو کمیونٹی میں جائیں تو اپنے آپ کو بھی منوا سکیں اور انڈیپینڈنٹلی اپنی جو فیملیز ہیں ان کی کفالت کرنے میں بھی حصہ ڈال سکیں. ہمیں لانگ کورس کی ہماری پریپریشن ہے, نہ کہ پریپریشن. ہم ان کو پری آئی ایس ایس بی سے لے کے آئی ایس ایس بی تک کی تمام گائیڈ لائن, ان کی سلیکشن پروسیس تک کی تمام گائیڈ لائنز کی ہر ایک چیز کو پراپر طریقے سے ہم لے کے جا رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی دور کی, وہ سب سے بڑا جو ویپن ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, اکیڈیمکلی, وہ ہمارا سوشل میڈیا. بالکل معاملات اس نہج پہ جا چکے ہیں, بڑے ادارے ہیں, بڑے نام ہیں, ان کے بچے ہمیں سوشل میڈیا پہ ٹھمکے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور واحیات قسم کا کنٹینٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت مارکیٹ میں جو بچوں کے اوپر, چونکہ جب تک ان پہ کنٹرول اور چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جائے گا تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچے رائٹ ڈائریکشن میں جائیں گے. یہی مشن ہے, یہی ہماری ایک سوچ ہے جس کو لے کے ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو کانٹینٹ ہے, ان بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی اگر کالج لیول پہ ہو رہی ہے, کوئی وہاں پہ کوئی کوئی ایسی پرفارمنسز ہو رہی ہیں, وہاں پہ ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھا. السلام علیکم ناظرین, سنو نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں شہود الحسن چغتائی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میرے ساتھ موجود ہیں پروجیکٹ ڈائریکٹر فورسز گروپ آف کالجز لاہور. یہ پورے فورسز گروپ آف کالجز کی مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. شہزاد نیاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آج کے مہمان ہیں. آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے فورسز گروپ آف کالجز کی جانب سے, اور اس تقریب کے کیا کیا بینیفٹس تھے, پروز اینڈ کونس تھے, اور فورسز گروپ آف کالجز کیا کرنے جا رہا ہے. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جو موقع دیا کہ میں اپنی تمام جو ورکنگ ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. تو اب کیا دیکھ رہی ہیں فورسز گروپ آف کالجز آج کیا کر رہا تھا اور کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے؟ اچھا, الحمدللہ رب العالمین. آج جو ہماری فورسز گروپ آف کالجز کی لیڈرشپ کانفرنس ہوئی ہے, اس کا یہ جو آپ کی پہلے گفتگو ہوئی کہ فورسز گروپ آف کالجز کیا کرنے جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تو اس میں سے ایک یہ بھی ایلیمنٹ تھا کہ آج ہم نے اپنے تمام جو ہیڈز ہیں ڈفرینٹ کیمپسز کے, ان کو یہاں پہ بلایا اور اس کو نام دیا لیڈرشپ کانفرنس فورسز گروپ آف کالجز. اور نام اسپیسیفکلی اگر بات کروں تو فورسین لیڈرشپ کانفرنس تھا اس کا. اچھا, اب اس میں فورسز گروپ آف کالجز کا جو اصل آبجیکٹیو ہے وہ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے روایتی تعلیم دینی ہے. بے شک روایتی تعلیم سے ہٹ کے ہم نے باقاعدہ طور پر اپنے بچوں کو ایسا اسکل سیٹ دینا ہے جس سے وہ جو کمیونٹی میں جائیں تو اپنے آپ کو بھی منوا سکیں اور انڈیپینڈنٹلی اپنی جو فیملیز ہیں ان کی کفالت کرنے میں بھی حصہ ڈال سکیں. بہت اعلیٰ. تو اچھا, اب اگلی بات جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ نام سے ریفلیکشن ہو رہی ہے فورسز کی. فورسز الٹیمیٹلی ہماری جو پاکستان ہے اس کا کہہ لیں کہ اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ فورسز ہی ہیں. کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ پاکستان مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ فرنٹ پہ آ کے ان کو سارٹ آؤٹ کرتی ہیں. اور ابھی یہ آپ نے دیکھا پوری دنیا نے اس چیز کو آن کیا کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ آ رہی ہیں. کوئی شک ہو اس میں جو ابھی ہمارا ایک وار ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اور اس تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد کہ ہمارے نوجوان جو ہمارے فورسز گروپ آف کالجز کے پلیٹ فارم پہ آئیں, ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو لے کے آنا, انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے جانا. ہم نے صرف ان کو فالوور نہیں بنانا بلکہ ان کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ لوگوں کو لیڈ کریں اور اپنی کمیونٹی کے اندر اس طریقے سے اپنے آپ کو انجیکٹ کروائیں کہ وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکے, فورسز گروپ آف کالجز کا نام روشن کر سکے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ ہم نے
بچوں کو تعلیم کے ساتھ کردار سازی اس لحاظ سے کرنی ہے وہ اسلامک امہ کے لیڈرز بنے. زبردست. اچھا سر، فورسز کا جہاں نام آ جاتا ہے نا، بچوں کی نا بچپن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایف ایس سی کر لوں، انٹرمیڈیٹ کر لوں تو میں کمیشن دیں گا اور میں نے ایک جوان بننا ہے، جینٹل مین کیڈٹ بننا ہے. اب وہ جب جوان ہو جاتے ہیں، سیکنڈ ایئر میں آ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی، کوئی ذہن تو ہے، ذہانت بھی ہے، تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ رہ جاتے ہیں، آئی ایس ایس بی میں فیل ہو جاتے اچھا، فورسز گروپ آف کالجز کا یہ خاصہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ نا ہم کوئی نئی انوویٹیو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں جس سے ہماری جو کمیونٹی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں. ہماری 4 یو ایس پیز ہیں جنہوں نے ہمیں دوسرے عام روایتی اداروں سے منفرد بنایا، ہیں. جس کے اندر نمبر 1 جو ہے ہماری انٹرپرینیورشپ، ٹھیک ہے، اسے ہم نام دیا ہے ٹیک انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ پروگرام. دوسرا جو کیونکہ فورسز کا نام لیا ابھی آپ نے، تو فورسز کی ریفلیکشن ہے کہ پی ایم میں لانگ کورس کی ہماری پریپریشن ہے، نہ کہ پریپریشن ہم ان کو پری آئی ایس ایس بی سے لے کے آئی ایس ایس بی تک کی تمام گائیڈ لائن، ان کی سلیکشن پروسیس تک کی تمام گائیڈ لائنز کے ہر ایک چیز کو پراپر طریقے سے ہم لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اس کی جو عام روٹین میں جو ورکنگ ہے اس سے ہٹ کے ہمارے سر. اب جی یہاں پر ایک اور کوشچن ہے. پی ایم میں اب میں ہوں، میری بچپن کی خواہش تھی کہ میں نے جی ڈی پی بننا ہے، میں نے جہاز اڑا، فائٹر پائلٹ بننا ہے. اب صرف آپ پی ایم میں سکھا رہے ہیں، جی ڈی پی بھی ہے، پھر نیوی کے بھی کمیشن ہے، تو کیا تینوں کو آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں یا الگ الگ؟ یہ اچھا، اب ضرور کیونکہ جب آرم فورسز کی بات ہوتی ہے تو ہمارے تمام جو کمیشن ہیں ان کی پریپریشن ہم اپنے ادارے میں کروا رہے ہیں. زبر ہے، یعنی ٹھیک کہ ہے، تینوں ہم کو نے ہاں اس میں صرف اور صرف بری نہیں ہے، بحری بھی ہے اور فضائیہ بھی ہے. یہ ان تینوں کو ہم پیرلل لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں لازمی طور پر فورسز گروپ آف کالجز ایک واحد انسٹیٹیوٹ ہوگا جو کہ سب سے زیادہ اپنے عام فورسز کو جوان جو ہے وہ دے گا انشاءاللہ. رائٹ سر. اچھا، اب 2 رہ گئے تھے آپ کی جانب سے، 2 آپ نے بتا دیے تھے، لا اینڈ کوچنگ آئی تھنک یہ رہ گئی تھی. اوکے، ہاں اچھا، اب فورسز گروپ آف کالجز کی ڈومین مین تو فورسز گروپ آف کالجز ہے. آگے فردر جب ہم اس کو ایجوکیشن وائز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہماری لا ایجوکیشن کہ علیحدہ سے فورسز کالج آف لا کے نام سے، پھر اسی طریقے سے نرسنگ فورسز کالج آف نرسنگ اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز، پھر اسی انداز سے فارمیسی کی طرف جاتے ہیں تو فورسز کالج آف فارمیسی، ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے تو فورسز کالج آف ٹیکنالوجی. تو ڈفرینٹ ڈومینس ہماری ورکنگ نہ سے اسپیسیفکلی صرف ایک ڈومین پہ ہے. ہمارا ادارہ الحمدللہ ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ فورسز گروپ آف کالجز پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو ڈفرینٹ ڈومینز میں کام کر رہا ہے. بہت ہر ایک کالج کی اپنی یو ایس پی ہے. اگر ہم لاء کالج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری اپنی یو ایس پی ہے کہ اس میں یونیک سیلنگ پوائنٹس کیا ہیں ہمارے، کیسے منفرد کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کام ان کو ڈیورنگ ایجوکیشن بتا دینے، وہ سکھا دینے کہ جو جا کے بعد میں بچہ ڈائریکٹ ایجوکیشن کرنے کے بعد وہ پرفارم کرنے والا بن جائے، نہ کہ اس کو 2-3 سال جو ہے وہ وکلا کے چیمبرز میں لگانے پڑے. زبردست. ناظرین، ہمارے آج کے مہمان تھے، ڈائریکٹر ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر کورسز گروپ آف کالجز ہے. ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے، آپ کی ملاقات کروائیں گے یہاں پر آنے والے پرنسپل سے، یہاں کی دیگر انتظامیہ سے، اور آپ کو بتائیں گے کہ فورسز گروپ آف کالجز کیا کرنے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر اعجاز صاحب جو کہ سینئر مینیجر فورسز گروپ آف کالجز ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آج کل جو نوجوان طبقہ ہے وہ کافی زیادہ مسائل کا شکار ہے، ایک نئے ٹرینڈز ہیں، ایک نئے معاملات ہیں. یہ چونکہ سینئر مینیجر ہیں، تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ایک ادارہ جس کو یہ دیکھ رہے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ دوست، میں یہاں پہ اسپیشلی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آج کے دور کی، وہ سب سے بڑا جو ویپن ہے، چاہے وہ مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اکیڈیمکلی، وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح ہم بچوں کی مینٹالٹی کو رائٹ ڈائریکشن دے سکتے ہیں، وہ کوئی اور میڈیم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. ہم نے یہ ایک ہماری کمپنی کا ویژن رہا ہے، ہمارے سی او بریر نذیر کا ویژن رہا ہے
کہ جو ہم نے وی ڈونٹ وانٹ ٹو پروڈیوس آر ٹک ٹاکرس. Yes. ہم نے بیسیکلی وہ بچے پیدا کرنے ہیں, انٹرپرینور پیدا کرنے ہیں. ہم نے ٹک ٹاکر کا جو یوزیج ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں کروانا ہے. ہم بیسیکلی کنٹینٹ ان کو وہ دیں گے. ہم ان کی انٹرپرینورشپ پروگرام ہے جس کے تھرو ہم ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ بچے رائٹ ڈائریکشن کے اندر ان کے کنٹینٹ کو بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے اینڈ کو فلٹر کریں, ان کو وہ صحیح کنٹینٹ دیں جو مارکیٹ میں سوسائٹی کے اندر صحیح انفارمیشن کو پاس آن کرے. قمر اعجاز صاحب یہ بہت بڑا بیان آپ دے رہے ہیں کیونکہ معاملات جس نہج پہ جا چکے ہیں, بڑے ادارے ہیں, بڑے نام ہیں, ان کے بچے ہمیں سوشل میڈیا پہ ٹھمکے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور واہیات قسم کا کنٹینٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے بھی بچے ہوں گے. ابھی 6 کالجز جو آن گراؤنڈ آ چکے ہیں, 16 پائپ لائن میں ہیں, تو وہ بچے آپ کی ذمہ داری ہوں گے. یہ بہت بڑا بیان ہے اور اس پر کیسے عمل کریں گے؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت مارکیٹ میں جو بچوں کے اوپر چونکہ جب تک ان پہ کنٹرول اور چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جائے گا تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچے رائٹ ڈائریکشن میں جائیں گے. یہی مشن ہے, یہی ہماری ایک سوچ ہے جس کو لے کے ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو کنٹینٹ ہے, ان بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی اگر کالج لیول پہ ہو رہی ہے, کوئی وہاں پہ کوئی ایسی پرفارمنسز ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. ان کے کنٹینٹ کو سب سے پہلے پرنسپل, ڈائریکٹر, ہیڈ آفس لیول کے اوپر دیکھا جائے, پھر وہ چیزیں آگے جا کر مارکیٹ میں ڈپکٹ ہوں. ادروائز ہم پھر وہی کہیں گے کہ ہم ٹک ٹاکرز پیدا کریں گے, ہم لوگ اس طرح کے لوگ پیدا کریں گے جو آپ شاہین بچوں کو خاک بازی کا نہیں دیں گے. بے شک, بالکل سر, آپ ان کو اڑنا سکھائیں گے. الحمدللہ. اور جب تک ہم انہیں اڑنا رائٹ ڈائریکشن میں نہیں سکھائیں گے تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا مستقبل محفوظ ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے قمر اعجاز صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ کس طرح اس ماس ڈسٹرکشن کا جو ویپن ہے سوشل میڈیا, یہ ایک ایسا ویپن ہے جس کو آپ جس طرح بھی استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اس کا استعمال ہوگا لیکن پازیٹیو ہوگا, کنٹرولڈ ہوگا, اور ان کے جو آنے والے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح سے اپنا کام کریں گے کہ ہمیں بھی فخر ہوگا اور معاشرے کو بھی ان پر فخر ہوگا. ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ طیبہ حفیظ صاحبہ جو کہ مینیجر لیگل اینڈ امپلیمنٹیشنز فورسز گروپ آف کالجز ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. میڈم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ خیریت سے. میڈم, لیگل اینڈ امپلیمنٹیشنز کا کیا کردار ہوتا ہے کسی بھی ادارے؟ اچھا, اس طرح ہے کہ ادارے تو بہت سارے جو ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں نظر آتے ہیں, لیکن وہ ادارہ جو لیگلائزڈ ہو, جو گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ جو ہے جس نے تمام SOPs ان کے پورے کیے ہوں, اس کا رول جو ہے وہ مارکیٹ میں بے حد جو ہے وہ افیکٹو ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بچے کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے. ہم ایگزامینیشن اپنے پورٹل سے دلا سکتے ہیں, بچوں کو اسکالرشپ کی فیسلٹیز دلوا سکتے ہیں, اور جو فیکلٹی ممبرس ہیں ان کو جو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جو اناؤنس کرتی ہے ان کے بینیفٹس جو ہیں وہ ٹیچرز بھی لے سکتی ہیں. تو ان تمام لیگلائزڈ کرنے کے لیے جو بھی SOPs گورنمنٹ طے کرتی ہے ان کی امپلیمنٹیشنز ان اداروں میں بہت ضروری ہے. جیسے کہ کوئی بھی کالج, جسٹ لائک ہم جنرل کالج بناتے ہیں تو اس کے جو SOPs ہیں, پیرامیٹرز ہیں اباؤٹ انفراسٹرکچر, ان کے کالج کی بلڈنگ کا, اس کا اسپیس, اس کی کلاسز اور لائبریری, لیبس, ہر چیز, تو وہ ہم ساری چیزیں وہاں پہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور پھر اس کو لیگلائزڈ کرواتے ہیں کہ سو دیٹ کسی بھی فورم کے اوپر جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کسی بھی قسم کا پرابلم جو ہے وہ نہ آئے, اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ سیکیور ہو سکیں اور بالکل فری مائنڈ ہو کے وہ کام کر سکیں. اس سب پروسیجر کے بعد فورسز گروپ آف کالجز کہاں کا؟ اس وقت الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان تمام پروسیس سے گزر چکے ہیں, اور اب ہم 2026 میں جو ادارے بننے ہیں ان کی طرف ہم جو ہے ان کو لیگلائزڈ کروانے جا رہے ہیں. ناظرین, ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر صاحب جو کہ اسسٹنٹ مینیجر آپریشنز فورسز گروپ آف کالجز ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ فورسز گروپ آف کالجز کہاں تک اپنی خدمات پیش کر رہا ہے, فورسز گروپ آف کالجز کا کیا موٹو ہے اور اس کا کیا سٹرکچر ہے, پاکستان بھر میں کہاں کہاں پر ان کی برانچیز ہیں. سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فورسز اسکول اور فورسز گروپ آف کالجز. اچھا سر, اس میں ایسا ہے کہ فورسز گروپ آف کالجز نے 2024 میں انیشیٹ لیا تھا
اور الحمدللہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اس وقت فاسٹسٹ گروئنگ ایجوکیشن یہ سیٹ اپ ایک بن گیا ہے. اس میں اس وقت ہمارے 2025 میں ہمارے اس وقت الحمدللہ 6 کیمپسز آپریشنل ہو چکے ہیں اور 15 کیمپسز جو ہے وہ ہمارے پائپ لائن میں جو کہ انشاءاللہ العزیز 2026 میں دے آر کمنگ ٹو اسٹارٹ. زبردست. سب سے زیادہ تو فورس گروپ آف کالجز کا جو ایک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام سیگمنٹس کے اوپر اپنا کام کر رہا ہے، جس میں لا کالج ہے، نرسنگ ہے، کوچنگ سینٹر ہے، پیرامیڈکس ہے. ہم الحمدللہ گروپ لیول پہ اس سارے سیگمنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہماری جو ٹیم ہے وہ ایک بھرپور انداز سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. آج ہم موجود ہیں فورسز گروپ آف کالجز کی ایک تقریب میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا موسیٰ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جو کہ فورسز گروپ آف کالجز لالا موسیٰ کے پرنسپل ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی تقریب میں کیا تھا، کیا نہیں تھا، کیا سیکھا، کیا سکھایا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے سر اپنا انٹروڈکشن. میرا نام پروفیسر احمد سلیم ہے اور لالا موسیٰ سے میرا تعلق ہے. فورسز گروپ آف کالجز کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آج کی تقریب میں کیا تھا، کیا دیکھا، کیا سیکھا؟ آج کی تقریب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے تھی، اور لیڈرشپ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس وقت کنٹری میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک اچھی لیڈرشپ کی ہے. تو لیڈرشپ کو پروڈیوس کرنا، لیڈرشپ کو پالش کرنا، یہ ہمارا آج کا ایجنڈا تھا. اور اسی چیز کو آنے والی نیو جنریشن میں ہم لوگوں نے انجیکٹ کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے جس طرح سے ابھی ہم لوگوں نے علامہ اقبال کے جو یوم پیدائش کے حوالے سے ہم لوگوں نے ان کا جو نظریہ تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس میں ایک علامتی OIC کا اجلاس ہم لوگوں نے منعقد کیا، جس میں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جو ہمارے بچے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، ان کو ہم لوگوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کے فارن منسٹر کے طور پر انٹروڈیوس کروایا. دے ایکٹ جسٹ لائک اے فارن منسٹر. اور وہاں کے جو کنٹریز ہیں جس میں افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، اس طرح سے ڈفرینٹ جو مسلم کنٹریز تھے ان کو ریپرزینٹ کیا. اور بچوں نے اس کے اوپر ماشاءاللہ اتنی ورکنگ کی اور اس طرح کے سولوشنز دیے، جس میں سب سے جو گریٹسٹ تھا، جو مجھے بہت ان کا آئیڈیا پسند آیا کہ چونکہ پاکستان جو ہے یہ اکلوتی مسلم دنیا کی نیوکلیئر پاور ہے، اور نیوکلیئر پاور کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے، ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو جس طرح سے الحمدللہ ہماری کرنٹ جو لیڈرشپ ہے اس نے جس طرح سے دنیا میں دوبارہ سے اپنے آپ کو ریسٹور کیا ہے، تو اس کے بعد پاکستان ایک ایسا ڈیزرونگ کنٹری ہے جو کہ 6th ممبر بن سکتا ہے، پرماننٹ ممبر بن سکتا ہے UNO کا، اور مسلم دنیا کو پریزنٹ کر سکتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو مسلم جو ورلڈ ہے یہ تقریباً دنیا کا 1/4 ہے، اور ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے UNO میں کوئی بھی پرماننٹ سیٹ نہیں ہے. اونلی 5 نیشنز جو ہیں وہ پوری دنیا کے فیصلے چلا رہی ہیں، جن کے ہاتھ سے ویٹو پاور. جن کے ہاتھ میں ویٹو پاور ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہے، دی ورلڈ ہیز بین چینج. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ 1945 جو ورلڈ وار 2 کے بعد کے جو معاملات تھے اسی کے مطابق ہماری دنیا ابھی تک چل رہی ہے. تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے، ایسے جو ہمارے بچے ہیں ان میں ایسی روح چاہیے کہ جو ہمیں آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں ہمیں UNO تک بھی ریپرزینٹ کر سکے اور آل اوور دا ورلڈ بھی ریپرزینٹ لیڈرشپ کر کے سکے. طور پہ، یعنی کہ واقعی یہ چیز آج تک کہیں ہم نے بھی نہیں سنی ہمارے اداروں میں بھی کہ پاکستان کو کوئی ویٹو پاور بھی بنوا سکتا ہے اور پرماننٹ ممبرشپ. کمال، آپ نے آج بہت تو یہ سوچ اصل میں پیدا کرنے والی تھی. جب سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے لیے اسٹرگل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے فورسز گروپ کا یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بچوں میں نہ صرف انجیکٹ کی ہے بلکہ اس کے اوپر ہم لوگ اس کو مزید بھی پروموٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ آسپیکٹس میں.